الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ ترجمہ: کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے یہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ صریح جادوگر ہے۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ایک انسان ہی کو مأمور فرمایا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس انسان کو مأمور فرمایا کہ اس قوم کی طرف وہ پیغام بھیجیں جس کی دوسروں کو بلا واسطہ خبر نہ ہو، وہ تمام لوگوں کو خدا کی نافرمانی کے مہلک نتائج اور عواقب سے آگاہ کرے اور خدا کی بات ماننے والوں کو بشارت پہنچائے کہ رب العزت کے یہاں اعمال صالحہ کی بدولت ان کا کتنا اونچا مرتبہ اور کیسا بلند پایا درجہ ہے اور کیسی سعادت اور فلاح ازل سے ان کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ اس بات کے اندر بلا شبہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ انسانوں کے ہادی جو ہے وہ انسان ہی ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق اس کام کے لیے بھیجی جاتی جیسے کہ فرشتہ، تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ہم تو انسان ہیں اور ہم کیسے کسی فرشتے کو اپنا ماڈل بنا لیں اور کیسے اس کی بات مان لیں۔ لہذا کفار جو ہیں ان کو اللہ کا پیغام سننے کے بعد انکار ہی کرنا ہے، چاہے وہ انسان کی صورت میں ان کے پاس پیغام آئے یا کوئی اور مخلوق اس پیغام کو لاتی، لیکن کسی اور مخلوق کے ہاتھ پیغام پہنچنے میں ان کو زیادہ شکوک و شبہات اور اعتراضات ہوتے۔ لہذا جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو ہے وہ وحی کے ساتھ بھیجا ہے، تو پھر وحی قرآنی کو فوق الاعداد مؤثر و بلیغ ہونے کی وجہ سے جادو کہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسے اتنا مؤثر اور بلاغت و فصاحت کے اعلیٰ ترین درجے کا کلام لا سکتا ہے۔ لہذا کلام کو جادو اور لانے والے کو جادوگر کہتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔